لہذا لوگ کیوں چھپ چھپ کے باتوں پہ کرتے ہیں, چھپ چھپ کے کیوں نمازوں پہ پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڑی تعداد چھوڑیے, مسلمان تعداد اندر بظاہر کم نے, اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, عبادت نہیں کر سکتے. آپ نے اعلان فرمایا اے مسلمانوں, آج نماز پڑھنے واسطے سارے کعبۃ اللہ شریف تشریف لے آؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 40 ہے. 40 صحابہ کرام, 20 صحابہ کرام کی نمائندگی حضرت عمر بن خطاب نے فرمائی, 20 صحابہ کرام کی نمائندگی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. یہ 40 صحابہ 2 صفوں کے اندر ہو کے کعبۃ اللہ کے سیر کے اندر پہنچ چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب آپ نے اعلان فرمایا اے مکہ والوں, اے سرداران مکہ, اے رؤسائے مکہ, اے مکہ دے قریشیوں سن لو, اے کفار مکہ سن لو. فرمایا جڑا چاہتا ہے اپنی بیوی نو بیوہ کرا دے, اپنے بچے نو یتیم کرا دے, فرمایا عمر دا رستہ تے روک کے دکھا دے. اور آپ نے فرمایا آج کعبے میں نماز ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی آمد کا یہ اثر ہے. اور اس وقت یہ بات تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے, نگاری صاحب نے تو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر پاک نماز پڑھانے کے لیے لے کے آئے تھے. حضرت عمر پاک جب اسلام قبول کیا اس وقت نماز فرض ہی کوئی نہیں تھی. نماز کس چیز کی پڑھ رہے تھے؟ نماز تو 12ویں جو ہے 12ویں سال نبوت کے 12ویں سال معراج پہ حضور پر نماز فرض ہوئی ہے. تو وہاں پہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے, اس کا جواب میں خود ہی آپ کو عطا کر دیتا ہوں اور فی سبیل اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات میں اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے. تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی ادا فرمائی ہے, نبوت کے بعد بھی ادا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ باقی اوقات کے اندر بھی جا کر حضور السلام اپنے گھر کے اندر نماز ادا فرماتے تھے. تو چونکہ عبادت تو تھی, نفل بھی عبادت ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اگرچہ نفل عبادت ہے لیکن جب کعبۃ اللہ ہے ہی ہمارا تو پھر کعبہ کے سیر میں جا کے ہم نماز پڑھیں گے. اور آپ نے جا کے نماز پڑھی, مسلمانوں نے پڑھی, کسی کافر کی جرات ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ کے آپ کا راستہ روک سکے. جی تو پھر کیوں نہ کہیں جدوں عمر اسلام تے آیا تے دین بچایا, زمانے وچ دھوم مچ گئی. سبحان اللہ. جدوں عمر اسلام تے آیا تے دین بچایا, زمانے وچ دھوم مچ گئی. میں دسا نا عمر بن خطاب کتنا بڑا جڑا, اور جب حکومت آئے نا آپ نے حکومت اندروں کم کیتے کہ قیامت تک آنے والے سارے حکمرانہ واسطے مشعل راہ اور ریاست مدینہ بنانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے سیکھا تھا اور بہترین انداز میں اس کو قائم بھی فرمایا. اور 23 لاکھ مربع میل تک آپ کی جو حکومت تھی وہ پہنچ چکی, اور بڑے بڑے آپ نے سلطنتیں, بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح فرمائے. اور یہ بتا دیا کہ جس کی شان, جس کا مقام اللہ بلند فرمانا چاہے پھر اس کے کوئی گھٹا نہیں سکتا. کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اور آپ کی شہادت کل یکم محرم کو ہوئی ہے. بہت ساری باتیں آپ کے بارے سے ہیں ذہن میں, لیکن وقت جو ہے وہ اس کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آپ کو جلدی بڑی ہوتی ہے کہ پورے ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو جائے. جی تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے پورے ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو جائے. آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا, حضرت علی مرتضیٰ کو بھی شہید کیا گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے. شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا لمبا ہے, میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ وقت پر ہماری جماعت ہو سکے. آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے, اور آپ کی عادت تھی کہ جب مسجد کے اندر تشریف لاتے صحابہ کرام پیچھے جو صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے انہیں فرماتے اقیموا صفوفکم صفوا استووا. جو ہم بھی کبھی کبھار نماز سے پہلے یہ لفظ کہتے ہیں, تو آپ بھی یہ لفظ فرمایا کرتے تھے, سنت مصطفیٰ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
عنہ یہ لفظ کہے اور آپ کی ان مقتدیوں کے صفوں کے اندر لولو فیروز، ابو لولو فیروز مجوسی ایک شخص تھا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، وہ بھی چھپا ہوا اور تلوار کو زہر لگا کے صف کے اندر کھڑا ہوا تھا، تلوار اس نے بغل کے اندر چھپائی بھی تھی۔ تو جب آپ نے صفیں کھڑی کر دی تو وہ بدبخت اور ملعون آگے بڑھا اور جا کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے 3 حملے کیے، ایک آپ کے سینے پیٹ پہ لگا، ایک آپ کی پیشانی پہ لگا، ایک حملہ جو ہے آپ کے سر پہ وار ہوا، آپ کی جو پیٹ میں جو ضرب لگی تلوار کی اس کی وجہ سے آپ کی آنکھڑیاں بیمار آ گئی اور آپ اسی وقت وہاں پہ زخمی ہو گئے اور آپ کی عظمت اور شان پہ قربان کریے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو فرمانے لگے، فرمایا میں نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، ابھی نماز کا وقت ہے تو مجھے کسی نے اب زخمی کر دیا ہے تو اب مجھے کچھ نہ کہو، مجھے بعد میں سنبھالنا، پہلے رب کی نماز پہلے ادا کر لو۔ جی آپ نے فرمایا نماز پہلے پڑھ لو، مجھے بعد میں سنبھالنا۔ یہ تھی وہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ، یہ تھی آپ کی عاجزی۔ جب آپ حکمرانی کے اندر تھے تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے، آدھی رات کو رو رو کے اتنے روتے کہ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب جب سجدے میں جاتے اتنا روتے، جب سر اٹھاتے ایسے لگتا تھا سجدے والی جگہ پر جہاں پیشانی آپ نے رکھی تھی وہاں کسی نے پانی اڈیل دیا ہے، پھر اتنے آنسو آتے، اتنے آنسو بہانے والے جب حکمران بن جاتے ہیں تو پھر وہ ریاست مدینہ بن جاتی ہے۔ جی وہ پھر ریاست مدینہ ہوتی ہے۔ دعا ہم لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما دے، حضرت عمر جیسے حکمران ہر کسی کو نہیں ملا کرتے۔ ہمارے اعمال بھی اگر اچھے ہو جائیں گے، ہمارے جو کردار ہیں وہ بھی اگر اچھے ہو جائیں، ہماری سیرت بھی اگر اچھی ہو جائے، ہمارا قول و فعل بھی اگر اچھا ہو جائے اور نفاق اور منافقت بھی ہم سے ختم ہو جائے، ہماری زندگی اسلام اور شریعت کے اگر مطابق ہو جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارے حکمران بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسی سیرت رکھنے والے حکمران ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھنی ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے شہادتیں نوش کی ہیں، اسلام کی اپنی شانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حمام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ سے بڑھ کر بڑا بھلا کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا خاندان کس کا خاندان ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بھی اپنے بچے بھی شہید کروا دیے، خود اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کے پکے اور سچے بندے بن جائیں، ہماری زندگی بھی عملی زندگی اور باعمل زندگی بن جائے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اہل بیت اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر خصوص کے ایام کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ 10 محرم الحرام کو یا 9 محرم یا کسی بھی دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے تمام رفقا کی بارگاہ میں ایک اپنی طرف سے تحفہ پیش کیجیے۔ جتنے بھی آپ بیٹھے میں سب سے کہوں گا کہ جتنا بھی آپ تحفہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی کلام پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، جو چیز بھی آپ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ ان کی بارگاہ میں جن کے صدقے سے ہمیں اسلام ملا ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔